بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو صحت دی ہے وہ اگر سینٹر میں آ جائیں، بیٹھ جائیں، جو بیمار ہیں ان کرسیوں پہ بیٹھ جائیں۔ نیچے بیٹھنے والوں کا درجہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے نیچے ہی جانا ہے۔ مرزا صاحب کو ہم پرسوں دفن کر کے آئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ تو ایک نفس مرتا ہے، عاجزی آتی ہے، بڑا پن ختم ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ بڑا اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں اور 4 تکبیروں کا ترجمہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو اللہ کی سلامتی پہنچے۔ یہ ہے جنازہ۔ بندہ جب مرتا ہے تو اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ مرنا ہے تم سب نے، بڑا صرف وہی ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ اگر ہم حقیقت کی طرف آ جائیں تو ہماری زندگی دنیا میں بھی سنور جائے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ اصل میں پریشانی یہ ہے کہ ہمارا جو اندر نفس ہے، جس کو اللہ نے خواہش فرمایا، یہ بڑی سخت ہے، یہ رکھی اللہ نے ہے۔ فرمایا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے تجھے بنایا اور ساتھ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ تیری مٹی کو وَيُزَكِّهِمْ صاف کر دے، تزکیہ کر دے، اور ایسا صاف کر دے کہ تو جنت صاف کے اندر جانے کے صاف قابل ہو دے۔ ایسا طریقہ اللہ نے عطا فرمایا۔ آج چونکہ ختم کول کی محفل ہے اور ختم کول کا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہمارے تجربے میں بھی اضافہ ہو، علم میں بھی اضافہ ہو اور قرآن کی آیت سننے سے ثواب اور برکت بھی نصیب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو دنیا میں بھیجا، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری آپ کے سامنے ہے۔ آگے ان کی اولاد ہے، بنی میر انصار ہے، اور فوت ہونے سے پہلے جب بیمار ہوئے بھائی جان ہمارے، تو سلیم صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے، پل پل رابطہ رہا، مشورہ ہوتا رہا، دعائیں ہوتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ان کی تقدیر لکھی تھی اس طرح ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ یہ جو لفظ ہے پرواز کرنے کا، یہ کیا ہے؟ روح پرواز کر گئی، جسم وہی رہ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جسم کے اندر بھی کوئی چیز ہے، اس جسم کے اندر روح ہے اور وہ بھی ایک جسم ہے، وہ نور کا ہے اور جو نظر آ رہا ہے یہ مٹی کا ہے۔ 2 جسم منہ سے ایک انسان بنا ہے، اور جو مٹی کا جسم ہے اس کے قرآن نے 5 حصے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ ایسا علم ہے جو بہت کم لوگوں کو دیا گیا ہے، اور جو قرآن کی حقیقت کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ جو جسم ہے اس کے بھی 5 جز بیان کیے، 5 لطائف بیان کیے، اور جو روح ہے اس کے بھی 5۔ فرمایا جو جسم ہے وہ ہے آگ، ہوا، مٹی، پانی اور نفس، جسے جان کہتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو خلق کی گئی ہیں، اور 5 چیزیں ہیں جو امر کی گئی ہیں۔ کن، وہ ہے پہلا قلب، دوسرا روح۔ یہ قلب بھی ایک روح کی قسم ہے۔ دوسرا روح ہے جو عرف عام میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تیسرا سر ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان تو میرا سر ہے، میں تیرا سر ہوں، میں تیرا راز ہوں، تو میرا راز ہے۔ ہم نے تو کچھ رازدان اور بنا رکھے ہیں، اللہ کو تو رازدان بنایا ہی نہیں۔ میں نقشے بناتا ہوں، انجینئر ہوں، آرکیٹیکٹ ہوں،
اکثر مجھ سے ایسے نقشے بنوانے والے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک کمرہ ایسا بنا دو بیچ میں جو اللہ کے ساتھ رازدانی کرنے والا ہے۔ اور مجھے وہ گھر بھی یاد ہیں، مجھے وہ بندے بھی یاد ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں مسجدیں بنائی۔ اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو بھی مسجدیں بناؤ۔ پہلا لطیفہ ہے قلب۔ ظاہری جسم کی بھی 5 حالتیں ہیں اور باطنی روح کی بھی 5 حالتیں ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی اور جان۔ اور جو امر ہیں اللہ نے حکم کر کے ڈالی ہیں وہ ہے پہلا قلب، دوسرا روح، تیسرا سر، چوتھا خفی اور 5واں اخفا۔ یہ بھی 5 روحیں ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں۔ آپ دیکھو جسم کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، معدے کا لادہ ہے، جگر کا لادہ ہے، دل کا لادہ ہے، آنکھوں کا لادہ ہے اور جبڑے کا لادہ ہے، کان کا لادہ ہے، جوڑوں کا لادہ ہے، ہڈیوں کا لادہ ہے۔ آپ اگر غور کریں میری بات کی طرف، آپ میری طرف دیکھیں، ذرا باہر بندے آ رہے ہیں، وہ بندے جو مل رہے ہیں وہ ملیں، بات قرآن کی ہو رہی ہے، ذرا چند دن ہم بیٹھ کے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ ہمارے جو جسم بنا ہے مٹی سے، اس کے لیے ہمارے گجرات میں کتنے ہاسپٹل بنے آپ کو اندازہ ہے؟ کبھی گنتی کی ہے؟ میرا اندازہ ہے ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں ہاسپٹل ہیں۔ جسم کے اوپر موت آ جائے گی اور جسم مردہ ہو جائے گا، اس کو تازہ اور زندہ رکھنے کے لیے، لمبی زندگی پانے کے لیے ہزاروں ہاسپٹل ہیں۔ اور 5 چیزوں سے انسان کو خلق کیا گیا، آگ، ہوا، مٹی، پانی اور جان، اور اس کے لیے ہاسپٹل ہی ہاسپٹل بنے۔ لیکن جو روح ہے، جو 5 ارواح ہیں، ان کے لیے ہاسپٹل کہاں ہے؟ جو روح نکلنی ہے وہ اوپر جانی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جانی ہے، اس کی پرواز کے لیے بھی کوئی ٹیکہ ہونا چاہیے، اس کی پرواز کے لیے بھی کوئی گولی ہونی چاہیے، اس کی پرواز کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوئی کیپسول ہونا چاہیے، اس کے بہتری کے لیے بھی، اس کی پرواز میں اچھائی لانے کے لیے، طاقت لانے کے لیے قرآن اللہ نے بھیجا۔ فرمایا قرآن شفا ہے، جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن اور رات میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں اور عبرت ہے۔ دن چڑھتا ہے، صبح ہوتی ہے اور تو پیدا ہوتا ہے، تیری زندگی کی صبح ہوتی ہے، تو جوان ہوتا ہے، دن جوانی پہ آ جاتا ہے، دوپہر پہ آ جاتا ہے، دیگر دے دل گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ ایک دن ہم نے جانا ہے اور کئی تو دیگر پہ پہنچتے ہی نہیں ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، بس بھائی صاحب آگے آ جائیں، گاڑی چلا رہے ہیں، رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بس ختم ہو گیا۔ پلاننگ بہت لمبی تھی۔ ایک میرے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے بچے ڈاکٹری کا کورس کرنے گئے یورپ۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ اچھا ڈاکٹر بنے، لوگوں کا علاج کرے، پیسے کمائے، اچھی کوٹھی ہو، اچھی گاڑی ہو، سارا کچھ ہو، اور یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ گئے، اب جب وہ فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں اتنی زندگی لکھی ہوئی تھی، موت آئی اور موت نے قصہ تمام کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا، ڈاکٹر نظامی صاحب بچہ فوت ہو گیا ہے، اور میرا ایک ہی بچہ تھا۔ نظامی صاحب میں نے سوچا ہوا تھا جب وہ واپس آئے گا آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اسے روحانی ٹیکہ لگائیں گے، اسے قرآن پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، وہ اپنی قبر کی تیاری کر لے گا، لیکن ہائے میں کیا کروں، وہ تو فوت ہو گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب کو کون سمجھائے کہ رونا نہیں ہے؟ کیوں نہیں روئیں گے؟ لفتے جگر ہے۔ 10-10 20-20 لاکھ ہر 6 مہینے سمیسٹر کا خرچہ تھا، وہ کیسے کماتے رہے، کتنی محنت کی، انہوں نے بچے کو پڑھایا، پالا، پھر بڑی خواہشیں تھی۔ وہ طاقتور ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں اپنے نام کے ساتھ جتنے بھی لکھ لوں، کچھ بھی لکھ لوں، اللہ اکبر وہی ہے۔
میری ذات بھی کچھ ہو جائے، میرے پیسے بھی کچھ کام دکھائیں، میری گاڑیاں بھی، میرے بنگلے بھی، لیکن اللہ اکبر اسی کا ہونا ہے۔ جب مرنا ہے 4 تکبیریں ہیں، 4 دفعہ اللہ اکبر کیا کہ مردے کو بھی بتانا ہے بڑا وہی ہے، اور زندہ جو جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی بتانا ہے بڑا وہی ہے۔ میرے بزرگ بتاتے تھے، مرزا صدیق صاحب اور میں ہم ایک ہی خاندان میں ہیں، اور حافظ اللہ لوگ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، اور ہمارے بڑے بتاتے تھے بیٹا کچھ نہ بننا، کچھ بھی نہ بننا، لوگوں کو دیکھ کے کچھ نہ بننا، صرف ایک چیز ضرور بننا، کسی کاریگر کے ہاتھ چڑھ کے غلام ضرور بن جانا۔ دولت مند نہ بننا، اور بھی کچھ نہ بننا، اگر بننا ہے تو کسی کی منڈی پہ چڑھ کے، کیونکہ میرے باپ ترخانہ کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، منڈی پہ کام کرتے تھے، اور میری نانی کہتی تھی بیٹا ترخان کہتے ہوئے شرمانا نہیں ہے، نجار خاندان کی بچیوں نے مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، کیونکہ آپ کی مائیں وفادار شاعر ہیں۔ کچھ نہ بننا لیکن غلام ضرور بننا، اور غلام بننے کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جانا پڑتا، غلام بننے کے لیے کسی بنے ہوئے غلام کے پاس جانا پڑتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ ہیں، انسان 10 چیزوں سے بنا ہے، 5 عالم خلق کی ہیں، 5 عالم امر کی، 5 عالم خلق کی ہیں اور 5 عالم امر کی۔ امر کہتے ہیں کن، اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، اور ہر جسم کے اندر 2 جسم ہیں، ایک مٹی کا ہے، ایک روح ہے۔ آپ جب مریں گے اس کے بعد آپ کا تجربہ ہوگا، میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، میں ایک دن خواب میں خود مرا، آپ سب کو بھی خواب آتے ہیں، خواب چونکہ نبوت کا فیض ہے، وہی بند ہو چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں جس کے اوپر میں راضی ہوتا ہوں اسے خواب میں بتا دیتا ہوں تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ذرا یہ کر لے۔ عزیز مصر کو خواب آئی، 7 گائے 7 گاؤں کو کھا گئی ہیں، وہ علماء سے مسئلے پوچھتا رہا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، لیکن ایک بندے نے کہا ایک قید میں بڑا خوبصورت اور اس کا نام یوسف ہے، وہ جس کو بتاتا تھا اور تیری فلاں دن برات ہے، تیرے کتنے دن رہ گئے ہیں اور تو نے گھر جا کے یہ کرنا ہے، اور وہ اسی وقت ہی قاضی فیصلہ سناتا تھا، اسی کے مطابق ہی تعبیر ہوتی تھی اور جو وہ بتاتے تھے، لہٰذا اس کو بلا لو۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا عزیز مصر نے کہ بھائی مجھے خواب آئی ہے، آپ نے فرمایا تیری خواب کی تعبیر میں ہوں سارا، 7 گائے زمانہ ہے، اب ہمیں کیا پتا خواب اور زمانہ، یہ تو کوئی قرآن پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا۔ الحمدللہ کتنے کالج، کتنی یونیورسٹیاں ہیں اور کتنا روپیہ خرچتے ہیں کہ ہم کچھ بن جائیں، لیکن جتنے بن کے گئے ہیں ان کے باقی کیا بچا، اور جو بنائے گئے ہیں وہ کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی یورپ میں نہیں گئے، بلکہ چٹائی پہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر، اصحاب صفا ان کا نام تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ۔ اے دروازے پہ بیٹھنے والوں
اصحابِ صفا محبوب میرے جب باہر تشریف لائیں ان کے چہرے پہ اپنی آنکھوں کو ٹکائے رکھنا، ادھر ادھر نہ کرنا، میرے محبوب کا دیدار کرتے رہنا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا جو میرے محبوب کے والدعا کے مکڑے کے سگنل ہیں، جو سینے کے سگنل ہیں، وہ تمہاری وائی فائی جب لے گی تو تمہارا باطن روشن ہوگا، نظروں سے پلائیں گے، وہ نظروں سے پلائیں گے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کے اوپر رحم کرنا اور میرا عطا کردہ فیض اپنے سینے سے ان کو بھی عطا کر دینا۔ انہوں نے بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، بچیاں چھوڑ دی، چاچے چھوڑ دے، ماں باپ چھوڑ دیے۔ محبوب انہوں نے جب سے سنا ہے نا، ہر شے سے بڑھ کے محبوب سے پیار کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہے، یہ ایمان مکمل کرنے آئے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کالجوں میں جانے سے دنیا تو بن جائے گی لیکن مرنا نہیں سکھاتے وہاں، ماں باپ کا ادب نہیں سکھاتے وہاں، بیٹی اور بہن کی تعظیم نہیں سکھاتے وہاں۔ وہ سیکھنی ہے تو کسی فقیر کی چٹائی پہ بیٹھ کے سیکھنی۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، اچھا کچھ بیمار بندے جو مجبوراً نیچے بیٹھنا مجبوراً بیٹھ رہے ہیں، اگر صحت مند بندے آگے کلین پہ آ جائیں گے تو ان کا ہمارے اوپر بھی احسان ہوگا اور جو بیمار ہیں ان کے اوپر بھی احسان ہوگا۔ میں نے پہلے بتایا یہ نفس نہیں مانتا، یہ نفس نہیں مانتا کہ صحت مند ہو کے بھی نیچے بیٹھے۔ اسی نفس کے لیے ہی تو قرآن بھیجا گیا ہے نا، اسی نفس کے لیے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے کہ یہ آپ کے تزکیہ نفس کریں۔ جیسے دھوبی کے پاس کپڑا جاتا ہے وہ دھو کے میل نکال دیتا ہے، اسی طرح ہی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان بھی پاک کر دیتا ہے۔ ختم کل کے حوالے سے قرآن پاک سورت حشر، سورت پیچھے سے بھی آواز آئی، سورت کا نام کیا؟ سورت حشر، آیت نمبر 10، جس میں سورت بتائی گئی ہے ختم کل کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فوت ہونے والا فوت ہو جائے تو تم سب اس کے پیچھے جاؤ، اس کے جنازے میں شرکت کرو اور اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ اگر 40 مومن اس کے جنازے میں آ جائیں، پہلے تو ہمیں تھرمامیٹر لینا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا کہ نظامی صاحب مومن بھی ہیں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے نظامی صاحب کی بہن ہی گھر سے ناراض ہو، نظامی صاحب نے اس کی زمین زبردستی اپنے نام لکھوا لی ہو کہ بیٹی ہے کیا ہے تیرا، تو اگلے گھر جانا ہے۔ مومن بننا بھی ضروری ہے۔ 40 مومن اگر جنازے میں شامل ہو جائیں، دیکھیں غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، اصلاحی بات ہے۔ ہم کوشش کریں تو ہم جنت کے قریب جا سکتے ہیں، اور جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اس کا بھی کورس ہے، اس کا بھی کرائٹیریا ہے، اس کا بھی طریقہ کار ہے، اس کے لیے نبی بھیجے گئے، اس کے لیے پاکیزگی کا رستہ عطا کیا گیا تاکہ آپ میں جنت میں چلا جاؤں۔ 40 مومن جنازے میں آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے میرے دوست آ گئے ہیں، اب فرشتوں اس کی کتاب کو ٹھپ دو، بس ان کا آنا ہی کافی ہے۔ اللہ مہربان ہے نا۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ کے بارگاہ میں راتوں کو جاگ جاگ کے معافی مانگتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ جو ہر چیز سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز سمجھتا ہے۔ لا یؤمن حتی یحکموک، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے نبی کے فیصلوں کو اپنے اوپر مسلط نہ کر لے، میرے محبوب کو حاکم مان نہ لے، تب تک نہیں ہو سکتا۔
سورت حشر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نقشہ بیان کرتے ہیں، والذین وہ لوگ جاؤ جاتے ہیں، من بعدہم مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد میں ہم ان کے قاضی صاحب کے مرنے کے بعد آج تیسرا دن ہے، آج سوگ ختم ہو جائے گا، 3 دن سوگ ہوتا ہے، اس کے بعد تعزیت تو ساری زندگی رہتی ہے، دعا ساری زندگی رہتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ختم کل کا نقشہ بیان کیا، سورت حشر آیت نمبر 10، والذین وہ لوگ جاؤ چلے جاتے ہیں، من بعدہم مرنے والے کے بعد اس کے گھر یا جہاں اس نے جگہ بنائی ہوتی ہے، یقولون اور جانے والے کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، یا اللہ جس کے گھر میں آئے ہیں اس کی مغفرت کر دے، یا اللہ جس گھر میں آئے ہیں اس کی مغفرت کر دے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، ولاخواننا الذین، یا اللہ یہ ہمارا قریبی اخی بھائی تھا، اخواننا الذین، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار تھا۔ اب آپ بتائیں قاضی صاحب کے جتنے جاننے والے ہیں وہی آئے ہیں نا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا تعلق ہی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، وہ تو نہیں آتا نا۔ قرآن نے بھی نقشہ بیان کیا کہ اس کے اپنے آ جاتے ہیں اور وہ جائیں، وہ اس کو بتائیں کہ ہم تیرے اپنے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے کیا ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، اے اللہ ہم اس کی مغفرت کی دعا مانگنے آئے ہیں اور تو بڑا مہربان ہے، مان جاتا ہے۔ اور اب مانتا کتنی جلدی ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک آدمی، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی یہ سن کے، اس نے توبہ کی، گناہ ہوا ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، توجہ دینا، گناہ ہوا ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، 20 دفعہ، 30 دفعہ، 40 دفعہ، 50 دفعہ، 60 دفعہ، 70ویں دفعہ توبہ کی تو پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا، تو اس رب کائنات کے اللہ اکبر ہونے کی میں یہ ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ 70ویں دفعہ جب توبہ ٹوٹی پھر گناہ سرزد ہوا، 71ویں دفعہ وہ مسجد میں گیا لیکن دروازے سے ڈرتے پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا اللہ کہے گا دفع ہو جائے یہاں سے، تو بے اعتبارہ ہے، 70 دفعہ تو نے میرے دروازے پہ آ مجھ سے مانگی معافی، میں نے تجھے 70 دفعہ معاف کر دیا، اب تجھے میں معاف نہیں کروں گا، نکل جا میرے گھر سے، تو جہنمی ہے۔ لیکن اللہ اکبر کیا شان ہے تیری۔ جب مایوس ہو کے باہر بیٹھا تو عاطف غیب سے آواز آئی، اے بندے مایوس نہ ہو، میری رحمت تو اب بھی بازو کھول کے تیرا ویٹ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ وہ مانتا کتنی جلدی ہے، ہم مناتے ہی نہیں ہیں، ہم مناتے ہی نہیں ہیں، وہ مانتا بڑی جلدی ہے۔ قرآن پاک کی سورت حشر میں لکھا ہے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، یا اللہ مرزا صدیق صاحب کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے بھائی تھے، اسلامی بھائی تھے۔ رشتے 3 قسم کے ہیں، ایک مسایہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا ہونا ہوتا ہے، ایک رشتہ دار ہوتا ہے، یہ ہمارے ہمسایوں کے رشتے ہیں۔ اور جو خونی رشتے ہیں، کوئی دوستی کا رشتہ ہے، کوئی اسلامی رشتہ ہے، یہ بھی اسی میں آتا ہے، وہی آتے ہیں جو تعلق والا ہوتا ہے۔ تو تعلق اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان فرمایا، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، وہ لوگ اس کے کسی نہ کسی رشتے میں ہوتے ہیں۔ اور سبقونا بالایمان، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے پہلے یہ دنیا میں موت کا شکار ہو کے چلا گیا، ہم اس کے لیے دعائے مغفرت مانگنے آئے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو کینے سے، بغض سے، نفرت سے پاک کر دے۔ قاضی صاحب کے جنازے میں میں نے 2 لفظ بولے تھے، ان لفظوں کا مجھے رسپانس اچھا ملا۔ وہ یہ تھے کہ اگر گھر میں روزانہ جھاڑو نہ دیا جائے تو گھر گندا ہوتا ہے۔ برتن دھو کے اگر کھانا نہ کھایا جائے تو دل کرتا ہے کھانے کو۔ یہ رب سچے کا اجرا ہے سینہ،
اس میں روزانہ جھاڑو دینے کی ضرورت ہے، روزانہ بہن بھائیوں کو معاف کر کے سونے کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کو معاف کر کے جونے جھاڑو یہ ہے کہ آپ اپنے سینے کو ہر قسم کی خلش سے، ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر لو، اور اسپتال ویسے بند ہو جائیں گے۔ یہ جو ساڑ ہے نا بغض کا، یہ جو ساڑ ہے نا حسد کا، یہ جو ساڑ ہے نا منافقت کا، یہ جو ساڑ ہے نا بے ایمانی کا، یہ جو ساڑ ہے نا کسی کے بارے میں غلط سوچنے کا، کسی کو تکلیف دینے کا، یہ ساڑ ہمارے اندر بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کیوں فرمایا؟ فرمایا شیطان کے علاوہ کسی کے محالف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کافر آ جائے آؤ جی، ہندو آ جائے آؤ جی، سکھ آ جائے آؤ جی، چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے دیکھو، مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہوتے ہیں لنگر کھانے والے۔ کیوں؟ انہوں نے عادی کیا ہوا تھا، آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے، میرے مصطفیٰ کی دائیں دیکھتے رہیں گے، ایک دن آئے گا ان کا کھانا پینا ہمارے درمیان بیٹھنا، ہمارا اخلاق دینا انہیں رسول اللہ کا دوست بنا دے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ سلیم صاحب کا حکم تھا، وہ اگرچہ میرے بھتیجے ہیں لیکن ان کی ادائیں مجھ سے بڑی ہیں، ان کے اندر صفتیں بہت بڑی بڑی ہیں، ان سب بھائیوں میں صفتیں بڑی ہیں۔ تو بات آخر پہ مکمل کرتے ہیں، 55 منٹ ہو چکے ہیں، 11 بجے دعا کرنی ہے کہ ہمارا معاشرہ سنور جائے گا، دوسرے کو سنوارنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر لیں۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اللہ کا یہی پیغام ہے۔ زبان پہ مسکراہٹ ہو، اخلاق اچھا ہو، ہر کوئی دل کرے گا اس کے پاس جا کے بیٹھے، اور